اہل سنت و جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتی ہے، دو چیزوں سے انکار، دو چیزوں پر اصرار، مولا علی کے ساتھ مقابلہ اور مولا علی سے تفضیل فضیلت، اس سے صاف انکار ہے، نہ حضرت امیر معاویہ مولا علی کے برابر ہیں نہ ان سے فضیلت ہے، اور یہ معاملہ خود حضرت امیر معاویہ نے صاف کر دیا۔ نائی عبدالعزیز برہروی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امیر المومنین، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، ان کو بخاری شریف میں امیر المومنین کہا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ میں افضل کہ حضرت مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے۔ تو اس کا مطلب ہے خود حضرت امیر معاویہ نہ برابری نہ مقابلہ، اور یہی بات میرے سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد، اس میں اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کا جناب والا عقیدہ خامسہ مباشرات صحابہ کے عنوان سے اس کے تحت یہی اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ مولا علی کی شان کیا ہے۔ فرمایا گھوڑے ہزاروں سال دوڑتے رہیں مولا علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو بھائی نہ مولا علی سے تقابل ہے، نہ برابری ہے، نہ تفاوت، نہ فضیلت، ان دو چیزوں سے انکار ہے۔ اصرار کس پہ ہے؟ بحیثیت رسول آپ کا دفاع کرنا اور بحیثیت صحابی رسول آپ کے فضائل بیان کرنا، اس پہ اہل سنت کا یہ شعار ہے، یہی طریقہ ہے۔ اور ان کے دفاع کے حوالے سے بات کروں، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 431 بھی حدیث موجود ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس ابن الامہ، ان سے ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں؟ آپ نے انہو فقیہ بعد میں فرمایا کہ وہ مجتہد ہیں تبھی 1 رکعت پڑھتے ہیں، بلکہ جواب دینے سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا دع فانہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا چپ کر، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی پہ اعتراض نہ کر، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے نے ہمیں عقیدہ دے دیا جو میرے نبی کے گھر والے ہیں، انہوں نے عقیدہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کے سچا چچا کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہ بولنے دے، تو جو آج بک بک کرے لمحہ پاؤے جے مولوی تے پیر تے نقیب تے خطیب نو تو تشریف کٹو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ میرے نبی کے سگے چچا کا بیٹا کہے امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں کرنا، وہ دفاع کرے ان کا، اور تو بک بک کرے۔ بات سمجھئے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، اور میرے نبی کی حدیث بھی سن لو، طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفر اللہ لہم لسابقتہم، مگر میرے صحابہ کی تمام خطاؤں لغزشوں کو اللہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ ان کو میرے ساتھ صحابیت کا شرف نصیب ہے۔ ثم یأتی من بعد قوم، فرمایا ایک قوم آئے گی جو صحابہ کی لغزشوں کے باعث، غلطیوں کے باعث، خطاؤں کے باعث صحابہ پہ نکتہ چینی کرے گی، میرے نبی نے فرمایا یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ اس لیے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکو، میرے کسی بھی صحابی کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ، ہر صحابی کا ذکر کرنا مسلمان پہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز، پہلی کیا چیز تھی؟ مولا علی سے مقابلہ بھی نہیں، فضیلت بھی نہیں، اس سے اہل سنت کا انکار، اور ان کا دفاع کرنا اور ان کی فضیلت بحیثیت صحابی رسول ان کے فضائل بیان کرنا، اس پہ اصرار ہے۔ میں نے عرض کیا دفاع عرض کر دیا نا کہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع۔ اب ذرا آئیے ان کی شان بیان کرنا، تو جامع الترمذی میں ابواب المناقب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فضائل کا پورا باب موجود ہے، سیر فہرست امام ترمذی نے یہ حدیث لائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، فرمایا اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث لائی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور جہنم سے دور رکھ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کے فضائل بیان کرنا۔ اب اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی، میں کہتا ہوں بالکل گھڑی گئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں جو رسالہ ہے نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، جس کے 12
صفحے تو صرف جناب والا انگوٹھے چومنے پر جو دلائل ہیں حدیثیں وہ لائے، اور 192 صفحات پہ فن حدیث پہ گفتگو کی. اس میں میرے آل حضرت نے واضح طور پہ لکھا کہ جناب والا حافظ ابو یعلا اور حافظ خلیلی جیسے محدث نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا اور آل بیت کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں، اور امام احمد بن حنبل کے بقول حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی گئیں. تو جناب والا رافضیوں نے مولا علی کی اور آل بیت کی شان میں 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑی، خارجیوں اور ناصبیوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی، دونوں طرف گھڑی گئیں. اور جن امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا پورا باب قائم کیا ہے، انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی، مگر جو انہوں نے خود لکھی وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں. میں نے کہا نہ ہو، یہ تو غیر مقلد اہل حدیث کا مسلک ہے کہ جی جناب صحیح حدیث کے علاوہ ہم کوئی حدیث نہیں لیں گے. توجہ کرنا، سنی کو تو یہ بات جچتی نہیں ہے. اور میرے سیدی اعلی حضرت نے اسی کتاب نور العین فی حکم تقبیل الابہامین امام اہل سنت نے کیا لکھا، عقائد میں کس درجے کی حدیثیں آئیں گی، احکام میں کس درجے کی حدیثیں آئیں گی، فضائل میں کس درجے کی حدیثیں آئیں گی. جب اعلی حضرت فضائل کے درجے کو بیان کرتے ہیں نا، شہر فہرست اعلی حضرت یہی بات لکھتے ہیں. فرمایا آج جاہل خطیب یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. اور اس کے نیچے اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے: البشر العاجلہ من توف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح امیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ضب الاوائل الواہیہ فی باب الامیر معاویہ. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے. بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا.